ہم بات کرتے ہیں مردوں میں بانجھ پن کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم ذیشان حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بے اولادی کے ٹاپک پر۔ جب بھی ہمارے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آتا ہے تو ہم اس کو دونوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان دونوں کا چیک اپ کرتے ہیں، اور چیک اپ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ایک شادی شدہ جوڑا جو اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، ہم ان وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ ان وجوہات میں سب سے پہلے مردوں میں جو وجہ پائی جاتی ہے وہ ہے سیمن انفیکشن۔ ٹھیک ہے، سیمن انفیکشن دراصل ایک سوزاکی مادہ ہوتا ہے جو مادہ منویہ کے اندر بکثرت مادہ منویہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب یہ سوزاکی مادہ سیمن کے اندر ہوتا ہے تو یہ جو اولاد پیدا کرنے والے جراثومے ہوتے ہیں ان کو یہ کھا جاتا ہے، ان کو یہ ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مرد اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اگلا جو اس کی وجہ ہے سرعت انزال۔ سرعت انزال عمومی طور پہ لوگ اس کو مردانہ کمزوری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مردانہ کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک مردانہ کمزوری کی ایک علامت ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد اپنا وظیفہ ازدواجیت ادا کرنے سے پہلے ہی ڈسچارج ہو چکا ہوتا ہے، یا اس کا وقت جو ہے وہ انتہا کم ہو چکا ہوتا ہے۔ وقت کے حوالے سے بھی لوگوں کے تصورات کچھ اس قسم کے ہیں جی کہ اس کا ٹائمنگ ہماری اتنی ہونی چاہیے، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، یا کئی لوگ تو ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں ہماری ٹائمنگ ہی آدھا گھنٹہ ہے، جو کہ سراسر اصولی اور طبی طور پہ غلط ہے۔ اس کا جو دورانیہ ہے ہر شخص کے لیے علیحدہ ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنی خاتون سے، اپنی زوجہ سے پہلے وہ جو ہے نا انزال اسے نہ ہو، بلکہ اپنی زوجہ کے، اس کی زوجہ کے انزال ہونے کے بعد اسے انزال ہو۔ گو کہ صورت انزال بانجھ پن میں کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ صورت انزال کے مریضوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتے ہیں، اور کئی ایسے مریض ہمارے پاس آئے ہیں جن کا ٹائمنگ کا ایشو ہونے کے باوجود بھی آج ان کے بچے ہیں۔ اس کے بعد آگے مردوں میں بانجھ پن میں ایک بڑی علامت جو پائی جاتی ہے وہ ہے لیگوسپرمیا۔ لیگوسپرمیا میں کیا ہوتا ہے کہ لیگوسپرمیا میں سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے ایکٹیو سپرم جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، 5%، 10%، 15% پہ آ چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کو ہم نے بڑھا کے جو انٹرنیشنل اس کا جو سٹینڈرڈ ہے یا ریفرنس رینج ہے 60% یا 65% پہ لانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مردوں میں بانجھ پن کی ایک بڑی وجہ ایزوسپرمیا، جو آج کل ایزوسپرمیا کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں کہ اگر کوئی ایک ایزوسپرمیا پہ ہم بات کریں تو ایزوسپرمیا میں ہوتا کیا ہے کہ سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ نل ہو جاتا ہے، ہر جگہ پہ 000 یا نل رپورٹ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایزوسپرمیا کا جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے سیمن انالیسس کے بعد ہم یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس میں سپرم کاؤنٹ ہمارا نل ہو چکا ہے، تو اس میں پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے مریض کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک سیکروٹل الٹراساؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرا کے ہمارے پاس لے کے آئیں۔ جب اس میں وہ کرا کے لے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آیا کہ اس کے ٹیسٹیز کے اندر سپرم موجود ہیں، یا آیا کہ اسے ویریکوسیل کا پرابلم تو نہیں ہے، یا کوئی بلاکیج ہے، یا کس وجہ سے ایزوسپرمیا کس وجہ سے یہ ہمارا مریض ایزوسپرمیا کا شکار ہے۔ تو اس کی وجوہات معلوم کرنے کے بعد ہی اس کا علاج ممکن ہے۔ اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، پرانے ٹائیفائڈ کے مریض، پرانے سوزاک کے مریض، اور پرانے ٹی بی کے مریض، یا خاندانی کچھ لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں سپرم کی خاندانی بیماری آ رہی ہوتی ہے کہ وہ خاندانی طور پہ ان کے سپرم جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا یا ان کی پچھلی موروثی طور پہ وہ ان کا سپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے، اور ایسے شخص اور ایسے جو جوڑے ہیں ان کے لیے
اولاد پیدا کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرتے بھی کافی ٹائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ ایزوسپرمیا میں ہمارے یہاں کئی دفعہ ہمارے حکماء یا ڈاکٹرز حضرات غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا صحیح ڈائگنوز کیے بغیر یا اس کی مکمل تشخیص کیے بغیر ہی اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر مریض کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور جب تک اس کا صحیح ہمیں علاج کی سمت نہ معلوم ہو یا اس کی صحیح طریقے سے ہمیں جانچ نہ کی جائے اور صحیح انویسٹیگیشن نہ ہو تو اس سے پہلے اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کی صحیح انویسٹیگیشن ہو جائے تو اس کے بعد ہی اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ معلومات تھیں بانجھ پن کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پہ ہم بات کریں تو وہ ٹاپک بھی ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی ضرورت کے مطابق ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔